آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 28ویں باب کی 16ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اور وہ 11 شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا، لیکن بعض نے شک کیا۔ اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا، آسمان اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو، اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم پاک تثلیث کا اتوار منا رہے ہیں۔ پاک تثلیث یعنی ایک خدا میں 3 اشخاص، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ ہمارے مسیحی ایمان اور ہماری مسیحی زندگی کا مرکزی بھید ہے۔ اس کے حوالے سے جو آیت کریمہ آج ہم نے پڑھی ہے کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، یہ آیت کریمہ ہماری تثلیثی ایمان میں کلیدی اہمیت رکھتی ہے، اور ہمارا ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ 3 اشخاص یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس 3 خدا نہیں۔ آج کی عید کا مقصد پاک تثلیث کی ستائش کرنا ہے، جو کہ خدا کی وحدانیت ہے۔ کلیسیا چاہتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں اپنا علم بڑھائیں اور ہر روز اس بھید کو بہتر جانیں۔ اس سے پہلے کہ ہم 3 شخصیتوں کے بارے میں جانیں، پہلے خدا قادر مطلق کے بارے جاننے کی کوشش کریں۔ خدا کیا ہے؟ خدا خود ہست ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا لازمی اور ضروری اور واجب ہے، اور اس کا نہ ہونا ناممکن ہے۔ خدا ایک سپریم بینگ ہے، خدا علت اولا ہے جس کے دم سے کائنات کا وجود ہے۔ خدا خود ہست ہے، اس لیے وہ لامحدود ہے، اور اگر خدا لامحدود ہے تو پھر اس کی صفات، اس کی ذات، اس کا جمال اور اس کا جلال لا تبدیل اور لامحدود ہے۔ اس لیے خدا نہ گھٹ سکتا ہے، اگر گھٹ جائے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کلام مقدس کی روح سے خدا وہ ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، جس نے ابراہیم کو بت پرست قوم سے اپنے لیے چنا اور اس کی نسل کو سمندر کی ریت اور آسمان کے ستاروں کی مانند بنانے کا وعدہ کیا۔ خدا وہ ہے جس نے بنی اسرائیل کو فرعون کے آہنی ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے موسیٰ کو تیار کیا۔ ہم مسیحیوں کو خدا کو ایک ماننے کا علم کلیسیائی ایمان سے ملتا ہے، جو پاک کلام، رسولی روایات اور مومنین کے تجربات میں پنہا ہے۔ یہ نہایت ضروری ہے۔ پہلا جو آج کی پاک انجیل میں پڑھا گیا ہے، متی کی انجیل، اس کے 28ویں باب کی 19ویں آیت کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو۔ دوسرا حوالہ دوسرا کرنتیوں، اس کے 13ویں باب کی 13ویں آیت کریمہ ہے۔ خدا نے اپنے آپ کو بطور محبت ہم پر ظاہر کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ یہ امر یقین محکم ہے کہ خدا ایک ہے۔ خدا ایک ہے، لیکن خدا تنہا نہیں۔ کیا کہنے؟ واحد بھی ہے اور تنہا بھی نہیں، کیونکہ محبت وہ ہے اور تنہائی محبت کا وصف نہیں ہے۔
محبت کیونکہ مکمل اور کامل ہوتی ہے، اس لیے کاملیت تنہائی کا شکار نہیں ہوتی۔ خدا قادر کی ذات باری تعالیٰ ہر لحاظ سے مکمل اور کامل ہے، اس لیے کاملیت تنہائی کا شکار نہیں ہوتی۔ خدا قادر کی ذات باری تعالیٰ ہر لحاظ سے مکمل اور کامل ہے، اور خدا کو اپنے بارے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی تخلیق پر انحصار نہیں کرتا، لیکن بطور محبت خدا خود ہستی ہے، محبت کا ابلاغ ہے، اور یہ محبت باپ سے شروع ہو کر بیٹے تک اور روح القدس کے ساتھ مل کر عروج پاتی ہے۔ اب چونکہ خدا خالق ہے اور لامحدود ہے، سراسر محبت ہے، اور بطور محبت خدا اپنی مخلوق سے الگ نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ایک ہے اور انسانوں کی محبت میں انسانی روپ دھارتا ہے، اور خدا انسانوں کے لیے اپنے اندر سمندروں جیسی وسعت رکھتا ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ ایک ہو سکے۔ اور خدا انسان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اندر بے پناہ محبت رکھتا ہے، اور انسانوں کی خدا کے ساتھ یہ شراکت، یہ محبت ذریعہ محبت ہے۔ جس طرح یوحنا رسول لکھتا ہے کہ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں رہتا ہے وہ خدا میں اور خدا اس میں رہتا ہے۔ ہم اس بھید کو کرداروں کی صورت میں جانتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ پاک تثلیث میں باپ کا کیا رول ہے، بیٹے کا کیا رول ہے، اور پاک روح کا کیا رول ہے۔ یسوع خدا کو باپ کہتا ہے، اور خدا بطور باپ عہد عتیق میں بھی پایا جاتا ہے۔ خداوند نے یوں فرمایا کہ اسرائیل میرا پہلوٹا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں اور وہ میرا بیٹا۔ باپ بیٹے یعنی یسوع کو ہمارے پاس بھیجنے کے ناطے ابا کہلاتا ہے۔ یسوع باپ کی اپنی زندگی کا مرکز کہتا ہے۔ وہ خدا سے نکلا اور اسی کے پاس واپس جائے گا۔ لہذا باپ وہ ہے جس نے دنیا کو خلق کیا، جس نے حضرت ابراہیم کو بت پرست قوم سے اپنے لیے چنا، جس نے فرعون کے لیے حضرت موسیٰ کو تیار کیا، جس نے مقررہ وقت پر داؤد کی نسل سے اپنے اکلوتے بیٹے کو ناصرت کی کانواری کے ذریعے دنیا میں بھیجا، جو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی، اور الغرض یہ باپ بڑا قوی اور زوراور ہے، جو بحر و بر کا مالک اور کائنات کا خالق ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم تثلیث کے بھید میں بیٹے کا کردار دیکھتے ہیں۔ مسیح یسوع خدا کو بطور باپ ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ رشتہ لاسانی اور بڑا گہرا ہے۔ اسی گھڑی وہ روح القدس میں مسرور ہوا اور کہا کہ اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو داناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ یوں ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوائے باپ کے، اور باپ کون ہے سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے۔ اگرچہ یسوع نے خود اپنے آپ کو بطور خدا کا بیٹا ظاہر نہیں کیا، لیکن یسوع اپنی فرزندیت کو تیسرے شخص کے ذریعے ظاہر کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ یہ در حقیقت خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یسوع کا مشن نجات کے منصوبہ کو پورا کرنا ہے۔ یسوع ہم سب میں رب العزت کے لیپالک فرزند بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ ہم یسوع میں رب العزت کے لیپالک بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ یسوع کے ذمہ زندگی بچانا ہے، اس لیے ان انگنت بیماریوں کو شفا دی، مردے زندہ کیے، اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے دی۔ لہذا مسیح خداوند is responsible for saving life۔ اور تیسرا کردار ہے پاک روح کا۔
روح القدس خدا کی قوت ہے جو ابتدا میں پانیوں پر جنبش کرتی تھی، اور اس نے مختلف مقاموں، زمانوں اور انسانوں کو تحریک دی۔ روح القدس نے داؤد کو مامور کیا۔ روح القدس کی بدولت مقدسہ مریم یسوع بچہ کو دنیا میں لائی۔ اسی روح نے ڈرپوک اور بزدل شاگردوں کو دلیر اور بہادر رسول بنا دیا۔ آج بھی روح القدس ہمیں تحریک دیتا ہے، ہمیں جہد مسلسل کے لیے رواں دواں رکھتا ہے۔ لہذا روح القدس کا کام ہے تحریک دینا، رہنمائی کرنا اور مدد کرنا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، تثلیث کو جب ہم ازروئے حساب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ خدا کیونکہ لامحدود ہے، خدا لامحدود ہے اور لامحدودیت ہمیشہ سالم ہوتی ہے، اس لیے لامحدودیت میں کچھ جمع نہیں کیا جا سکتا، ضرب نہیں ہو سکتی، تقسیم نہیں ہو سکتی۔ پس لامحدودیت تقسیم حساب کے چاروں قاعدوں یعنی جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم سے بالا ہے۔ لہذا محدودیت بے عدد ہے۔ چونکہ خدا حساب کے چاروں قاعدوں سے اوپر ہے، اس لیے اس کا ہونا عذرائے حساب نہیں بلکہ عذرائے لامحدودیت ہے، اور لامحدودیت صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، اس لیے خدا صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن جس عدد کو ریاضی میں ہم ایک کہتے ہیں، خدا وہ ایک نہیں بلکہ خدا کی وحدت حساب بھی نہیں بلکہ ہر جگہ سالم اور سالم ہے۔ وہ لا مکان میں بھی سالم ہے، وہ لا زمان میں بھی سالم ہے، وہ سوئی کی نوک پر بھی سالم ہے، وہ کائنات کے اندر بھی سالم ہے اور وہ کائنات کے باہر بھی سالم ہے۔ اور خدا کی ایسی حالت کو لا مکانیت کہتے ہیں۔ جو لامحدودیت باپ میں ہے وہی بیٹے میں ہے، اور جو دونوں میں ہے وہی پاک روح میں ہے۔ اور الہی وجود صرف ایک ہی ہے۔ شخصیتیں مختلف ہیں لیکن خدا ایک ہی ہے، کیونکہ جو الوہیت باپ میں ہے وہی بیٹے میں ہے، وہی پاک روح میں ہے۔ پس باپ، بیٹا اور روح القدس ایک ہی خدا ہے۔ ہمارا کیتھولک ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم واحد خدا کی پرستش تثلیث میں اور ثالوث کی پرستش توحید میں کریں۔ تثلیث میں توحید ہے اور توحید میں تثلیث ہے۔ توحید سے مراد ہے ایک ہی الہی وجود ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس ناقابل تقسیم۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ پاک تثلیث ایک بھید ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ذہن کی روح سے اس کو سمجھنا ناممکن ہے، لیکن ایمانی آنکھ سے ہمارے لیے یہی بھید رحمت و برکات کی تجلیاں ہیں۔ فہم و ادراک سے اس کو جتنا سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ اسی قدر پیچیدہ ہوتا جائے گا۔ وہ خدا قادر ہماری فہم و ادراک سے کہیں بلند ہے، کیونکہ وہ خدا نہیں ہو سکتا جو انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ سب کو پاک تثلیث کی عید مبارک ہو۔